بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کے بعد ظہور مہدی کا بیان ہے، آپ کی جنگوں اور فتوحات کا تذکرہ ہے، آپ کے 313 اصحاب کا باقاعدہ نام و مقام ذکر ہے، آپ کی حکومت کے استحکام کا بیان ہے، اور آخر میں قیامت کے قیام ہونے کا بیان ہے۔ ہم نے اس پورے خطبے سے فقط وہ حصہ نقل کیا ہے جو ہمارے موضوع یعنی واقعات و حوادث قبل ظہور سے متعلق ہے۔ اگر اس مختصر رسالہ میں گنجائش ہوتی تو از دیار بصیرت کے لیے پورا خطبہ بما ترجمہ نقل کیا جاتا۔ خطبہ کے بارے میں میرے سامنے اس خطبے کے مدرج ذیل نسخے ہیں۔ نمبر 1 الزام الناصب شیخ علی یزدی حائری جز دوم 3 خطبے۔ نمبر 2 اشیاء والرجات جز اول محمد رضا طبلسی۔ نمبر 3 نوائب الدہور حسن میر جہانی جز دوم۔ نمبر 4 ینابع المودت شیخ سلیمان قندوزی۔ نمبر 5 خطبہ البیان طبع بحرین۔ الزام الناصب اور اشیاء والرجات میں خطبہ کی سند یہ ہے: محمد ابن احمد انباری، محمد ابن احمد جرجانی قاضی رے، توق ابن مالک ان ابیہ عبداللہ بن مسعود رفع الی علی ابن ابی طالب۔ محمد رضا طلبی نے اس خطبے کو دوحۃ الانوار شیخ محمد یزدی سے نقل کیا ہے، اور نوائب اللاہور میں یہ خطبہ عجائب الاخبار سید حسین توبلی سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں بھی یہی سلسلہ سند ہے۔ طلبی اور میر جہانی دونوں بزرگوں نے الذریعہ جلد ہفتم صفحہ 200 سے اس خطبے کے متعلق معلومات اخذ کی ہیں۔ الذریعہ طبع دوم صفحہ 201 کے مطابق اس خطبہ کے نسخوں میں بہت اختلاف ہے۔ شیخ علی یزدی نے الزام الناصب میں اس کے 3 نسخے نقل کیے ہیں۔ ایک میں اصحاب قائم کا تذکرہ ہے، دوسرے میں ان ولیوں کا تذکرہ ہے جنہیں آپ اپنی طرف سے معین فرمائیں گے، اور تیسرا نسخہ اور المنظم فی الاسراء الاعظم تالیف محمد بن طلحہ شافعی متوفی 652 سے نقل کیا ہے۔ شیخ سراج الدین حسن نے اس کے بعض اجزاء الدار المنظم سے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ اس کا ایک نسخہ خطبہ اکالیم کے ساتھ مکتبہ استان قدس میں موجود ہے، جس کا سن کتابت 629 ہے۔ دوسرا نسخہ درویش علی ابن جمال الدین کی تحریر میں ہے، جس کا سن کتابت 923 ہے۔ سید بشر نے اس پورے خطبے کو اپنی کتاب علامات ظہور میں نقل کیا ہے۔ حافظ رجب برسی کی مشارق الانوار میں بھی اس کے کچھ جملے ملتے ہیں، لیکن انہوں نے اس خطبہ البیان کے نام سے نقل کیا ہے۔ قاضی سعید قمی متوفی 1103 نے شرح حدیث غمامہ میں اسے مختصراً نقل کیا ہے۔ محقق قمی متوفی 1231 نے جامع الشتات جلد 5 صفحہ 95 میں قاضی سعید کے نسخے کے کچھ فقروں کی شرح لکھی ہے۔ اس خطبہ کی اور بھی شرحیں ہیں جن کا تذکرہ الذریعہ جلد 13 صفحہ 210-211 پر موجود ہے۔ اس کی ایک شرح خلاصہ ترجمان کے نام سے اور دوسری معالم التنزیل کے نام سے بھی ہے۔ نور علی شاہ متوفی 212 نے اس خطبے کو فارسی ترجمہ کیا ہے، جس کا ایک جز ان کے دیوان کے ساتھ مکتبہ سپہ سالار تہران میں موجود ہے۔ کاشان کے حاکم شمس الدین محمد کے حکم سے سن 846 میں اس کا منظوم ترجمہ کیا گیا۔ البتہ یہ خطبہ نہ نہج البلاغہ میں ہے،
نہ مناقب ابن شہر آشوب میں، نہ بہار الانوار میں۔ اس خطبے کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ کوفہ کا خطبہ ہے اور بعض کی رائے کے مطابق یہ بصرہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ دو ہوں۔ اس خطبے کے سلسلے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس کے نسخوں میں شدید اختلاف ہے، کسی نسخے میں کچھ کم ہے، کسی میں کچھ زیادہ ہے، اور کسی نسخہ میں ایک فقرے کی جگہ دوسرا ہے۔ اس کے علاوہ استناق کے مسائل کی وجہ سے بھی لفظوں اور جملوں میں اختلاف پیدا ہوئے ہیں۔ محمد رضا اور میر جہانی کی رائے میں اس خطبے کے سلسلے میں معتدل ترین رائے ہے۔ بعض نسخوں میں بعض فقرے قرآن مجید کی آیات و نصوص کے خلاف ہیں، لہٰذا یہ باور کیا جاتا ہے کہ مختلف ادوار میں صاحبان غرض نے اس میں کچھ ایسے اضافے کر دیے ہیں کہ جو ان کے مفید مطلب تھے۔ لہٰذا اس خطبے کے سلسلے میں محتاط رائے یہ ہے جو جملے بالکل ہی کتاب و سنت سے متصادم ہیں وہ الحاقی ہیں۔ لہٰذا اس خطبے کے سلسلے میں محتاط رائے یہ ہے کہ جو جملے بالکل ہی کتاب و سنت سے متصادم ہیں وہ الحاقی ہیں اور کلام امام نہیں ہیں۔ البتہ جن فکروں کی تعویل ممکن ہے ان کی تعویل کی جانی چاہیے، تاکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند فکروں کے سبب پورا خطبہ مشکوک قرار دے دیا جائے۔ محقق قمی نے تحریر کیا ہے کہ اگر خطبہ البیان جیسی باتیں ان کی طرف منسوب کی جائیں تو ان کے ظاہر پر حکم نہیں لگانا چاہیے اور نہ سرے سے اس کو باطل قرار دے دینا چاہیے۔ اس خطبے کو پڑھنے والا میری اس بات کی تائید کرے گا کہ اس خطبے میں بہت مقامات پر خطیب منبر سلونی کا اسلوب بھی ہے، لب و لہجہ بھی ہے اور تیور بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ اختلاف رائے بھی فقط ان جملوں میں ہے جن میں امیر المومنین نے اپنی ذات پر افتخار کیا ہے، وہ جملے انا میں سے شروع ہوتے ہیں۔ اس اختلاف کی پیشن گوئیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں نے وہ اختلافی حصہ اس رسالے میں نقل نہیں کیا ہے۔ خطبہ میں نامانوس اور اجنبی الفاظ کی کثرت ہے اور بعض ایسے فقرے ہیں جو بہت عجیب و غریب اور ناقابل فہم معموں جیسے ہیں۔ ایسا شاید اس لیے ہے کہ پیشن گوئیوں کے موضوع پر لب و لہجہ میں ابہام اور اجمال دونوں ضروری تھے تاکہ باتیں اپنے اپنے وقت پر کھلتی چلی جائیں۔ ایسے فکروں کو اگر متشابہات قرار دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ روایت جابر جعفی۔ جابر جعفی روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر جم کر بیٹھ جاؤ اور ہاتھ پیروں کو حرکت مت دو یہاں تک کہ وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک منادی دمشق سے آواز دے گا اور اس کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات دھنس جائے گا اور مسجد دمشق کا ایک حصہ منہدم ہو جائے گا، تو تم جب یہ دیکھو کہ ترک دمشق سے گزر گئے اور جزیرہ میں وارد ہو گئے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد جزیرہ موصل ہے۔ تو یہ سال وہ سال ہوگا جس میں سرزمین عرب کے چپا چپا پر اختلاف ہوگا۔ اس وقت اہل شام 3 مختلف پرچموں کے تلے جمع ہوں گے، ایک زرداور سفید ہوگا، دوسرا سرخ اور سفید ہوگا اور تیسرا سفیانی کا پرچم ہوگا۔ سفیانی اپنے نانہالی رشتہ داروں کے ساتھ جو بنی کلب سے ہوں گے خروج کرے گا اور بنی زنب الحمار پر جو کہ قبیلہ مظہر کی شاخ ہے حملہ کرے گا اور ایسی جنگ کرے گا کہ ویسی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔